بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ سورہ بقرہ کی 10 نمبر آیہ مبارکہ سے آج درس کا آغاز کریں گے۔ ہم ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اقرار سے، اپنی زبان سے تو ایمان کا اظہار کیا ہے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ صرف ظاہری طور پر زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے۔ مطلب منافقین کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیات میں اہل تقوی، اہل ایمان کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے بعد اہل کفر کا ذکر ہوا، اور اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ظاہری طور پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ مومن نہیں۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں اور خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ نہ تو اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ اہل ایمان کا نقصان کر سکتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے کہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، کفر کے ساتھ ہیں، اور کفر کی حمایت کے اندر اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں، ایمان کی طرف نہیں آتے، اور ظاہری طور پر تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، دل سے مومن نہیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ بیمار دل رکھنے والے فزادہم اللہ مرضا، جب انہوں نے اپنے دل کی بیماری پر دوام اختیار کیا اور اس پر ڈٹے رہے، اللہ نے بھی نظر کرم پھیر لی اور ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ اب وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ ہم ظاہری طور پر ان کے ساتھ ہیں، اور جو ظاہری طور پر اہل ایمان کے لیے فوائد سے ثمرات تھے ہم وہ بھی حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں رہتے ہوئے، اور اندر سے ہم کافروں کے ساتھ ہیں، اور کافروں کے ساتھ مل کر انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ جنگوں کا بھی آغاز کیا۔ اور آپ اگر غزوہ احد کے اندر کے حالات پڑھیں اور غزوہ خندق کے اندر کے حالات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ان منافقین کا کتنا کام رہا ہے، اور ان کی کتنی صحیح کوشش رہی ہے کہ یہاں سے اہل ایمان کو مدینہ شریف سے نکال دیں اور ان کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ تھا، یقیناً وہ ختم نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، الم انگیز تکلیف دہ عذاب ہوگا، بما كانوا یکذبون، اس کی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب ان کا جھوٹ کیا تھا؟ جھوٹ یہ تھا کہ زبان سے تو اقرار کر رہے تھے اور دل میں اصل میں ایمان نہیں تھا، یہ جھوٹ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ ایک ایسی مصیبت اور ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھوٹ کی وجہ سے انسان سے اپنی نظر کرم دور فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اپنے ارشادات عالیہ میں جھوٹ سے بچنے کی ہمیں تلقین کی ہے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کھینچ کے اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یعنی جھوٹ بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں
ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوں، بہت سارے گناہ کرتا ہوں اور سارے گناہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، تو مجھے کوئی ایک ایسا گناہ بتا دیں کہ جس کو میں چھوڑ دوں، سارے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ حالانکہ وہ شراب بھی پیتا تھا، حالانکہ وہ بدکاری بھی کرتا تھا، حالانکہ وہ چوری بھی کرتا تھا، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چوری چھوڑ دو یا شراب چھوڑ دو یا یہ چھوڑ دو۔ حضور نے اس گناہ کو پکڑا جو سارے گناہوں کی بنیاد تھا اور جو جڑ تھی ان ساری مصیبتوں کی، اور وہ تھا جھوٹ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ تو ایسا ہی ہوا، اس نے جھوٹ چھوڑا اور آہستہ آہستہ باقی گناہ بھی چھوٹتے گئے۔ یعنی جب جھوٹ چھوڑا تو خیال آیا کہ اگر شراب پیوں گا تو حضور کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، سچ بات بتانی ہے۔ حضور نے پوچھا تو سچ بتاؤں۔ اگر چوری کی، حضور نے پوچھا چوری کی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ چوری بھی چھوٹ گئی اور شراب بھی چھوٹ گئی اور باقی گناہ بھی چھوٹ گئے۔ تو جھوٹ جو ہے وہ اتنا قبیح گناہ ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ منافقین کا ایک اور طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو غلط کام ہے یا ان کے اندر جو خامیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں ان کو بتائی جائیں تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور ان کو بتایا جائے کہ تمہارا جو طرز عمل ہے یہ زمین میں فساد پیدا کرنے والا ہے، اور تمہارا جو طرز عمل ہے یہ زمین کے اندر شر انگیزی پیدا کر رہا ہے، دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے اور فساد پیدا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں شر انگیزیاں نہ کرو، زمین کے اندر اس طرح کے کام نہ کرو جس سے لوگوں میں فتنہ پیدا ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو درست کرنے والے ہیں، ہم تو معاملات کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ یہ ایک منافقین کا یہ ایک طرز عمل اس وقت سے رہا ہے جو بہت سارے لوگوں نے اپنائے رکھا۔ لوگ اصلاح کا نام لے کر فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے افغانستان کے اندر، پھر عراق کے اوپر بمباری کی گئی، پھر مختلف اسلامی ممالک کو پریشان کیا گیا، آج تک کشمیر کے اندر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دہشت گردی کو پھیلایا جا رہا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ اس سے نہیں ہو رہا۔ یہ وہی طرز عمل ہے جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ فساد پھیلانے والے کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کا نام دے رہے ہیں فساد کو، اور اس کے اوپر ملمہ سازی کر کے، فساد کے اوپر ملمہ سازی کر کے اور اس کے اوپر اصلاح کی چادر چڑھا کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا کی سوچ کو بدلا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں اصلاح کرنے والے ہیں اور یہ سارے فسادی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، دیکھو اصل میں فسادی یہ ہے، اصل میں فساد پھیلانے والے اور دہشت گردی کرنے والے یہ لوگ ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ ساری کارستانیاں کر رہے ہیں، حقیقتاً اصلاح ان کا مقصد نہیں ہے، اصل میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح کی باتیں کرتے ہیں اور اصلاح کا اعلان کرتے ہیں، حقیقتاً فسادی یہ لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جائے منافقین کو دوسری بات کہی گئی، ایک تو یہ کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، فسادی نہیں ہے۔ دوسرا انہیں کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی حضور کے صحابہ، جس طرح صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے ہیں تم ویسے ایمان لے کے آؤ۔ یعنی صرف زبان سے ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، ایمان وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے اور انسان کا دل اس کی زبان کا رفیق بنے، جو بات زبان پہ ہے وہی دل میں ہو، تب ایمان قبول ہوگا، ورنہ ایمان قبول نہیں ہے۔ قالوا، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔
नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका हुज़ूर के सहाबा को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकबाज साथियों को उन्होंने बेवकूफ़ कहा और कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ये तो बेवकूफ़ हैं जो ईमान लेके आए, हम इनकी तरह ईमान नहीं ला सकते। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और अल्लाह ने सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया मेरे नबी के सहाबा को सुफ़हा कहने वालों, बेवकूफ़ कहने वालों, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, सुन लो ख़बरदार, बेशक यही वो लोग हैं जो बेवकूफ़ हैं, जो कहने वाले हैं, जो मुनाफिकीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले हैं, असल में बेवकूफ़ ये लोग हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इन्हें इल्म नहीं है इस बात का कि किस कदर बेवकूफ़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और किस कदर नादानी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और अपने लिए परेशानी का बायस बनेंगे और अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनेंगे। इस आयत मुबारक से हमें एक बात ये इल्म हुई कि अल्लाह तबारक व तआला को वो ईमान पसंद है और अल्लाह उस ईमान का तकाज़ा फरमाता है जो ईमान सहाबा इकराम के पास था। जिस तरह सहाबा इकराम ईमान लेके आए थे, उस ईमान की बड़ी तफसीलात हैं, अगर हम उसमें जाएँ, सहाबा के इश्क़ और मोहब्बत में जाएँ और वारफ्तगी में जाएँ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क़ुरबानी को अगर देखें तो बहुत लंबे लंबे वाक़यात हैं कि सहाबा इकराम ने तन मन धन सब कुछ हुज़ूर के लिए क़ुरबान कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुझे वो ईमान कबूल है जो मेरे नबी के सहाबा का है। और इसी तरह कुरान मजीद में और सूरह बकरा में ही फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर इनका ईमान वैसे होगा जैसे तुम्हारा ईमान है, यानी सहाबा इकराम का, फिर ये हिदायत याफ्ता होंगे। तो सहाबा इकराम का ईमान एक कसौटी बना है लोगों के ईमान के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कितने प्यारे हैं कि उनके ईमान को मयार करार दे दिया। हमारे ईमान अगर उनके ईमान के मुआफ़िक़ हो गए, जो ज़ुबान से भी हों, दिल से भी हों, और इश्क़ व मोहब्बत में हम उनकी नकल की कोशिश करें और उनकी पैरवी की कोशिश करें, यकीनन अल्लाह भी राज़ी होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे। और वो लोग जो सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, सहाबा को बेवकूफ़ कहते हैं या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अमाल पर तनकीद करने की कोशिश करते हैं और उनकी तनकीस करने की कोशिश करते हैं, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। देखिए मुनाफिकीन ने तनकीस की, अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, मेरे नबी के सहाबा को ऐसे कहने वालों, तुम खुद ऐसे होगे, वो ऐसे नहीं है। उनका ईमान मुसफ़ा, उनका ईमान मुज़क्का, वो बड़े पाकबाज और ख़ूबसूरत दिल वाले लोग हैं और अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है। अल्लाह करीम हमें समझने की और अमल पैरा रहे।